آج میں آپ کو ایک ایسی سچی اسلامی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس کی سچائی نے صرف اس کی جان ہی نہیں بچائی بلکہ خطرناک ڈاکوؤں کے دل بھی بدل دیے۔ یہ کہانی ہے عظیم محدث اور عالم دین عبداللہ بن مبارک کی، لیکن اس وقت کی جب وہ صرف ایک کم عمر لڑکا تھے۔ صدیوں پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بیوہ ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے دور شہر جا رہا تھا۔ ماں نے بڑی احتیاط سے 40 سونے کے سکے اس کے کپڑوں کے اندر سی دیے۔ یہی ان کی ساری جمع پونجی تھی۔ رخصتی کے وقت ماں نے بیٹے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ لڑکے نے کہا، جی امی جان۔ ماں بولی، چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، اگر جان کو بھی خطرہ ہو تو سچ کا ساتھ دینا۔ لڑکے نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں امی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ماں نے اسے گلے لگایا، اللہ پر بھروسہ کیا اور آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ قافلہ ریگستان کی طرف روانہ ہوا۔ اونٹ، تاجر، طالب علم، سامان سب اپنے اپنے مقصد کے لیے سفر کر رہے تھے۔ چند دن سب کچھ پرسکون رہا، لیکن اچانک دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مسلح ڈاکوؤں کا ایک گروہ قافلے کو گھیر چکا تھا۔ کوئی حرکت نہ کرے، ڈاکو سردار نے للکار کر کہا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کچھ رونے لگے، کچھ دعائیں کرنے لگے۔ ڈاکو ایک ایک کر کے سب کو لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو اس کمزور سے نظر آنے والے لڑکے کے پاس آیا اور مذاق میں بولا، اے لڑکے، کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ لڑکے نے سکون سے جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو زور سے ہنس پڑا، دیکھو اس بچے کو، ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور ڈاکو آیا اور اس نے بھی وہی سوال کیا۔ لڑکے نے پھر وہی جواب دیا، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں جو میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ اس بار ڈاکو چونک گیا۔ وہ لڑکے کو گھسیٹ کر سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار سخت اور بے رحم شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، کیا واقعی تیرے پاس مال ہے؟ لڑکے نے بے خوفی سے کہا، جی ہاں، 40 سونے کے سکے۔ سردار نے حکم دیا، اس کی تلاشی لو۔ جب کپڑے پھاڑے گئے تو واقعی 40 سونے کے سکے نکل آئے۔ سردار حیران رہ گیا۔ وہ غصے اور تعجب کے ملے جلے انداز میں بولا، تم نے ہمیں کیوں بتایا؟ ہم کبھی تلاش نہ کر پاتے۔ لڑکے نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا، خاص طور پر جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح سردار کے دل میں اتر گئے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ نبھانے کے لیے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور وہ تو برسوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، تم اپنی ماں کے وعدے سے نہیں پھرے، اور میں اپنے رب کے وعدے توڑتا رہا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی۔ میں آج توبہ کرتا ہوں۔ ڈاکو حیران رہ گئے، لیکن جب انہوں نے اپنے سردار کو روتے دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ اسی ریگستان میں ایک گروہ ڈاکو طائب ہو گیا، صرف ایک سچے لڑکے کی وجہ سے۔ یہی لڑکا آگے چل کر اسلامی تاریخ کا عظیم عالم بنا۔ عبداللہ بن مبارک، ایک عظیم محدث، ایک مجاہد، ایک سخی انسان، اور علم کا روشن چراغ۔ اور یہ سب شروع ہوا صرف ایک وعدے سے اور ایک سچ سے۔
ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ چھوٹا سا جھوٹ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کاروبار میں چلتا ہے، لیکن یاد رکھیں، سچائی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی کبھی نقصان نہیں دیتی، بظاہر خطرہ ہو سکتا ہے لیکن انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کا کردار دوسروں کو بدل سکتا ہے، آپ کو مشہور ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک سچا عمل کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ والدین کی نصیحت خزانہ ہے۔ اس ماں نے دولت نہیں دی، وہ کردار دیا، اور وہی اصل دولت تھی۔ آخری سوچئے، اگر آپ اس لڑکے کی جگہ ہوتے، چاروں طرف ڈاکو کھڑے ہوتے، کیا آپ سچ بولتے؟ خوف آپ پر غالب آ جاتا؟ یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی سچائی کسی اور کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں وعدہ نبھانے والا بنائے، اور ہمیں جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے۔ آمین۔